بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو فرمایا جہنمی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ بھائی ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو، غلط تو نہیں کہا بھائی، ترغیب ہی دلائی ہے نا، تو شرمندہ ہونا چاہیے تھا، تقاضا تھا کہ آواز کم کر لیتا، لیکن آگے سے جو اس کا رویہ آتا ہے اتنا تلخ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر وہ ضد میں آ کے اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیکھ لو۔ بھائی جان، ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو دوست یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو، پہلے ٹھیک تھا، وہی لاؤڈ سپیکر اسی طرح کر دو، ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے جہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور میرے ہمسائے کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اور کچھ ہمسائے دوست ایسے ہوتے ہیں، وہ گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا ہی چھوڑ جائے نا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لوگ۔ فتنہ زمین میں چلا گیا، لوگ دیگے چڑھاتے ہیں، یار یہ کچھ زندگی ہے کہ ہمارے فتنوں سے ہمارا ہمسائے نہیں محفوظ۔ تذکرہ خاتون کا ہے دوست، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے روزے ہیں، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے وہ عورت جنتی ہے۔ جوانوں، جنت کا معیار کیا ہے؟ اچھے اخلاق، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے
میرے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے, مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں, کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں, لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا, دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا. میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری, ایمان نصیب ہوا. جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے. بھائی جان, جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا کی؟ نماز پڑھا کرو, روزے رکھا کرو, موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو, مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو. جو شخص ابھی ایمان لایا اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی, لا تسبن احدا, فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا, اس کو اخلاق سکھائے. اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. ناراض نہ ہوئیے گا دوست, ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں. اچھا, ہمارے بچے کی زبان پر جب پہلی دفعہ گالی آئی تو گھر کے بڑے پریشان نہیں ہوئے کہ ہماری غفلت اور ہماری ناچاکیوں کا رزلٹ جو ہے, نتیجہ آج سامنے آ گیا ہے. گھر کے بڑے سنجیدہ بھی نہیں ہوتے کہ ہمیں زندگی سے, گھر سے گالی کو نکالنا ہوگا, بلکہ ہم لوگ تو اس پہ حظ لینے والے ہیں. رات جب افراد خانہ جمع ہوتے تو ہم تو اس بچے کو چھیڑتے ہیں, گالی نہ دے تو اس نے تقاضا بھی کر دے, پترا جڑی سویرے گال منو کڑی ذرا دادے نو سنا, اپنے پاپا کو سناؤ. یہ کوئی سنانے والی چیز ہے بھائی؟ اس کو گھر سے نکالنا ہوگا. لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی اور اس حوصلہ افزائی کے نتائج بڑے بھیانک آتے ہیں. جب وہ بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے. اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے, 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے, گالی تو آپ خود دے رہے ہو. بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں, جو بھی تحریر لکھو گے وہ 1 منٹ ہے. آپ نے گالی لکھی ہے بھائی, نتائج گالی میں آئیں گے. اگر ہمارے گھروں کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے, حدیث پڑھنے والا ہے, محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے, تو اس کے بھی نتائج آئیں گے. میں عرض کروں گا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. اس نام سے شہرت قطب الدین نے کیوں پائی, کیسے پائی؟ آپ کی ماں بچپن میں بیٹے کو کھانا پیش کرتی تھی, کھانا دینے سے پہلے کہتے بیٹا مصلی بچھا, سجدہ کر اور رب سے کھانا مانگ. بیٹا سجدہ کرتا, ہاتھ اٹھاتا, ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں چھوڑ آتی, بیٹا آتا کھانا کھاتا, اللہ کا شکر ادا کرتا. کبھی کبھی ماں سے اظہار بھی کرتا, ماں میرا مالک کتنا مہربان ہے, میں دعا مانگتا ہوں وہ میری جھولی بھرتا ہے, وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب سے توکل کا رشتہ جڑ گیا ہے. سنیے گا, آپ فرماتی میں ایک دن کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی, آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اور قطب الدین مدرسے سے پڑھ کے گھر آ گیا. تو فرماتی دل ڈوبنے لگا کہ مالک میں نے تو بڑی مشکل سے اپنے بیٹے کا تیرے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑا ہے, تو کہیں آج کمزور نہ پڑ جائے. آپ فرماتی ہیں کہ میں گھر آئی تو قطب الدین محو استراحت تھا. فرماتی بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ دل ڈوبا ہوا, خوف زدہ تھا کہ مالک کیا بنے گا. تو کہا ماں کھانا پہلے بھی کھاتا تھا, لیکن جو کھانا آج ملا ہے, جو مزہ آج آیا ہے, پہلے کبھی نہیں آیا. اور مائیں رب سے جوڑتی تھی, اور یہ وہی قطب الدین ہے. ماں مدرسے میں بیچتی ہے, استاد کہتے بیٹا پڑھا الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ازبر تھا. 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے, بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے, ہجے بھی اچھے ہیں, منزل خوب. تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ ہے, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. اور بھائی ماں قرآن پڑھے بیٹا قاری قرآن بنتا ہے, ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں, ہم سکھائیں گے تو سیکھیں گے. کلاس روم میں ٹیچر نے بچوں سے سوال کیا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ دیکھیے ماں باپ خواب دکھاتے ہیں, ماں باپ خواب دیکھتے ہیں, اپنے بچوں سے بہت ساری توقعات وابستہ کیے ہوتے ہیں, اور جو لائق فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں وہ ان راہوں پہ دوڑتے ہیں. خوابوں کی تکمیل کی دوڑ ہوتی ہے. نالائق بچوں کی تو کہانی نہیں, میں لائق بچوں کی کہانی سنا رہا ہوں. استاد کلاس میں سوال کرتا ہے بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہہ دیا, کسی نے انجینئر کہہ دیا, اور ایک بچہ کہتا ہے استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا, بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو, سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے, لیکن بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟
تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ رکیے گا بھائی 2 لمحوں کے لیے، میں اور آپ دیکھیں ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ معذرت سے جواب آئے گا نہیں سکھا سکے، اور اس کی وجہ بھی ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ 8 گھنٹے فیکٹری میں کام کیا، 8 سے 18 تک کیا، تو بچوں کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہ نکلا، ان کے ساتھ 10 منٹ بھی نہ گزارے ہم نے، اور یہ کوئی بہانہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیے گا اس کائنات میں میرے رسول سے بھی مصروف ترین شخصیت کوئی ہوگی؟ حضور نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک وقت اللہ کے لیے تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے اور ایک وقت مخلوق کے لیے، دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے، اور ایک وقت اپنے لیے۔ ام عائشہ سے عرض کیا گیا حضور گھر آتے ہیں تو کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کے تذکرے ہوں گے۔ سیدہ فرماتے حضور گھر آتے ہیں تو بکری کا دودھ بھی دو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے ہیں، جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ میرا یہاں سوال ہے کیا یہ کام ازواج نہیں کر کے دے سکتی تھی؟ یہ ڈیوٹی صحابہ اپنے کندھوں میں نہیں لے سکتے تھے؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود کرنے کا مزاج نہیں رکھتے یا متکبر ہوں گے یا پھر وہ سست ہوں گے۔ آج کچھ لوگوں کے رویے ہم نے دیکھا، وہ کہا تھا میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ، میرے کپڑے دھونے والا پریس کرنے والا الگ، مجھے کیا ضرورت پڑی اپنا کام خود کرنے کی؟ مجھے بتائیے گا بھائی، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دے، جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں، اور میں اتنا کمزور کہ میں اپنے جوتے بھی نہ اٹھا سکوں، میں بازار سے سبزی بھی نہ خرید سکوں۔ حضور اپنا کام خود کرتے ہیں۔ وہ کھانا بنانا تھا، ایک کہتے میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے کہتے میں کھال اتاروں گا۔ حضور فرماتے کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں جنگل سے میں محمد لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ ایک وقت اپنے لیے اور ایک وقت اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کو وقت دینے کے نتائج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچوں کو سلا دیتی ہیں، مصلی بچھا لیتی ہیں، پیشانی جھکا لیتی ہیں، ساری رات اللہ کے حضور کھڑی ہیں۔ ایک دن اللہ سے کہتی ہے اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا۔ اللہ فاطمہ کو ایک رات دے دے، جی بھر کے سجدے تو کر لے۔ امام زین العابدین فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ کربلا سے یہ قافلہ جب مدینہ آیا، عورتیں افسوس کے لیے آئی، حضرت زینب سے ایک خاتون نے عرض کی کہ کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل اور اوکھی گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والے کی غرض کسی کی شہادت کی تڑپتی کہانی سنائیں گی۔ سیدہ زینب فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب رات کو ہم بچوں کو جمع کر رہے تھے تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، قضا نہیں ہوئی بھائی، قضا نہیں ہوئی، تاخیر ہوئی۔ یہ سجدے کہاں سے آئے؟ کربلا میں بھی قضا نہیں ہوتے۔ اولاد کو وقت نہیں دیں گے تو دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، اور ہم نے کہا کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور گلی گلی فتنے ہیں، گلی گلی صحابہ کے گستاخ ہیں۔ اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے آپ کو نہیں پتا؟ ان لوگوں کے عقائد آپ لوگوں کے سامنے نہیں؟ معاذ اللہ 6 صحابہ کے علاوہ معاذ اللہ یہ کہتے سب جہنمی ہیں، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا، سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی، حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہا مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے اس کا نام عمر ہے۔ یہ باتیں آپ نے نہیں سنی؟ کاش کہ یار ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے، جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے نا، یہ ہمارا بھی حق تھا۔ ہم چٹائی بچھاتے، بچوں کو پاس بٹھاتے اور کہتے آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں۔ یقین جانو آپ اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت سکھاتے، اگر کوئی نالائق بدبخت اگر کوئی کسی صحابی پہ بات کرتا تو وہ گدی سے زبان کھینچتا کہ ماں بچپن میں سکھا گئی ہے۔ رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ ہم نے سکھانا تھا، ہم کیا سکھاتے رہے، ہم کہاں دوڑتے رہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے والا مزاج پیدا کرو۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو بھائی جان نتائج بھیانک آئیں گے، یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔
ایک بہت بڑے خاندان کا چشم و چراغ، اس کے بگڑے حالات پہ کسی نے جرت کر کے سوال، بڑے لوگوں سے ڈر بھی لگتا ہے. اس نے کہا جان کی امان چاہوں گا حضرت، آپ کا والد تو بہت بڑا نام تھا، گھر میں چشمہ بہ رہا تھا اور آپ کیوں محروم رہے؟ اس نے بہت بڑی بات کی، اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے. کہا کیا ہوا؟ وہ کہتا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی تم لوگ لے گئے ہو، تو پھر ہم نے یہی کچھ بننا ہے. اشفاق احمد سے کسی نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو اشفاق احمد نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. بھائی جان باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نصیب نہ ہو، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے؟ معذرت سے ہم تو گھر میں رہ کے بھی غیر حاضر ہوتے، موبائل کی نہیں جان چھوڑتے. اور ہمارا کہنا ہے 2 گھنٹے اس کو گولی مارو یار، اس کو سرانے کے نیچے دباؤ. اور روزانہ کی بنیاد پہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جس طرح استاد ایک سبق لے کے آتا ہے، یہ باپ لے کے آئے، یہ ماں اس کو سکھائے. اگر ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں نہ دیں گے دوست، یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. میں اپنی کہانی سنا دوں. اولاد کے لیے والد بڑا ہوتا ہے. بحیثیت باپ میں عرض کرنے لگا ہوں، میرا چھوٹا سا بیٹا 2.5-3 سال اس کی عمر تھی، تو میرے ساتھ ایک دن وہ سفر میں تھا، تو بڑا سیانہ ہے ماشاءاللہ، یہ قدرتی اللہ نے اس کو کچھ چیزیں عطا کی ہیں. اس نے ایک بڑی اچھی سی بات کی. میں نے اسے کہا بیٹا یہ آپ نے کس سے سیکھی ہے؟ اس نے کہا یہ میں نے اپنی ماما سے سیکھی ہے. تو میں نے کہا اپنے بابا سے کیا سیکھا ہے؟ یقین جانو اس بچے نے جو بات کی، دل کے دروازے پر جھٹکا لگا اور فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا کہ مولوی صاحب آپ دروس دو، نکلو میدان میں، لیکن اپنی اولاد کو بھی ٹائم دو. ہمارا کام کہ ہم صبح نکلے، شام کراچی ہیں، پھر وہاں سے اڑے جناب ہم چلے گئے ادھر دوسری طرف اسلام آباد چلے گئے، 2-2 4-4 5-5 دن ہم گھر میں نہیں جا رہے. ایک دن میں 8 پروگرام، کہیں 10 پروگرام. گھر گئے، بچے سوئے ہیں، صبح اٹھے تو وہ اسکول چلے گئے اور ہم نیند پوری کر کے پھر نکل گئے. ان دنوں میں حالات ایسے تھے، لیکن اس بیٹے نے، اس بچے نے اس بات فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا. میں نے کہا آپ نے اپنے بابا سے کیا سیکھا ہے؟ تو مجھے کہتا کہ بابا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. بھائی جان اگر مولوی بھی اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے گا تو دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلے گا. اگر پیر صاحب اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلے گا. اگر ریڑی والا، اگر مزدور، بزنس مین اپنی نسلوں کو ٹائم نہیں دے گا تو بھائی جان پھر یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. سکھانا ہم نے ہے، بڑا ہم نے کرنا ہے دوست. تو فرمایا کسی کو، بات گالی پہ ہو رہی تھی، فرمایا کسی کو گالی نہ دینا. یہ گالیاں ہم سے بچوں نے سیکھی اور بڑے ہو کر بھی ہمیں ہی گالیاں ملی. پھر ہم تعویذ کے لیے بھاگتے ہیں کہ بنگالی بابے کے پاس لگے، پیر جی دعا کرو، تعویذ کر کے دو. بھائی جان اس تعویذ سے فرق نہیں پڑے گا. جس طرح گالی سکھانے میں 20 سال لگے نا، تو گالی ہٹانے میں بھی وقت لگے. علماء کی صحبت میں بٹھانا ہوگا، کسی اچھے جو ہے وہ شیخ کامل کے قدموں میں بٹھانا ہوگا، تو پھر وہ گالی کی جو عادت اور جو بری خصلتیں تھیں پھر دور ہوگی. تو پہلی نصیحت میرے نبی نے فرمایا گالی نہیں دینا. اور میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. رک کر کے جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اور بھائی جس کو مصلی دو نا اس کی عزت بھی کیا کرو. فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی، اور ہم جمعرات کو کاپی پین سے لے کے چھت پہ چڑھے ہوتے ہیں. ہماری ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے نا حضرت کہ آپ نے 5 نمازیں بھی پڑھانی ہیں، 2 ٹائم بچے بھی پڑھانے ہیں، اور جو ہمیں نصیحتیں کر رہے ہوتے اس کے اپنے پلے بھی کچھ نہیں ہوتا. اور اس میں یہ بھی کہتا ہے جی جمعرات کو ہم مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تو یہ ڈیوٹی آپ کی ہے، عصر تا مغرب. یہاں شاید وہ رواج نہ ہو، ہمارے ہاں تو دم توڑ گیا ہے، اور ادھر میرے حال نہ ہوگا ہی نہیں. اگر ہوگا تو بڑا تلخ سا ہوگا. اچھا ویسے میں اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا اپنے بچپنے میں، تو ہوتا یہ تھا کہ مولوی صاحب 7 پیڑیاں بخشوا رہے ہیں، فلاں کا پوتا، فلاں کا دوتا، سارے نام لے کے ہم جو نا وہ باقاعدہ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے. اور اگر کسی کا اعلان نہیں ہوا تو باقاعدہ لوگ آ کے مسجد میں لڑتے بھی تھے کہ ساڑھے پوترے کا اعلان کیوں نہیں کیتا. اچھا کچھ بد خصلت لوگ، بڑا جملہ کہہ دیا، کچھ بد خصلت لوگ کاپی پینسل لے کے چھت پہ چڑھ جاتے اور باقاعدہ لکھنا شروع کر دیتے، فلاں نے کتنے دیے، فلاں نے کتنے دیے. کچھ لوگ نوٹ کو نشانی لگا کے بھی بیچتے، اور بعد میں بہانے سے پوچھا آو جی کنے پیسے ہوئے نے؟ بھائی جان 250 یا 300 ہے. ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے لوگ ہیں نا، غریب، متوسط اور امیر. یہ 3 طبقے ہمیں بظاہر ان کی حالت سے پتہ چلتا ہے یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، متوسط کا بھی پتہ چلتا ہے، اور جو امیر ہوتا ہے ہمیں اس کی پوزیشن کا بھی پتہ ہوتا ہے. لیکن مسجد میں آ کے یہ تینوں لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ان میں غریب کون ہے، متوسط کون ہے، امیر کیوں ہے. اس کی وجہ غریب نے بھی 5 روپے دینے نے، امیر نے بھی 5 ہی دینے نے. ہاں جہاں نفس کو حظ ملے گا وہاں لاکھوں لٹائے گا. تو خیر
وہ 250-300 لے کے آیا اور باقاعدہ پوچھتا کہ آبا جی کتنے پیسے ہونے؟ 250-300 ہوا ہے بھائی، خود اکٹھے کر لو۔ یار جس شخص کو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں تو بتاؤ اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے، اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو پہلی نصیحت تھوڑا سا تلخ ہو گیا، معاف کیجئے گا۔ تو دوسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم، نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ ہم روزانہ گھر سے اسکول، کالج، مدرسہ، کام کی غرض سے نکلتے ہیں۔ کئی بار ایسا نہیں ہوتا ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں۔ میرا کہنا ہے بھائی یہ احساس ہمیں کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد آنے والا کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا کہ تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے۔ تقاضا کیا تھا یار؟ رکتے، اس پتھر کو اٹھاتے، سائیڈ پہ کر دیتے، لیکن ہم گزر گئے۔ اور ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں دا اجر کی ہوئے گا رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل بخشش کا سبب بنا؟ آپ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا، مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا، یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ بخاری کے لفظ ہیں، ایک عورت جو کردار کی بلی نہیں تھی، جنگل سے گزر رہی تھی، اس نے پیاسے کتے کو دیکھا، دل میں رحم پیدا ہوا، موزہ اتارا، پانی بھرا، کتے کو پلایا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور جانور کو پانی پلانے والے جنت میں جائے۔ اور آپ بھوکوں کو کھانا دو، برہنہ کو لباس دو، پیاسے کو پانی دو، پیادہ کو سواری دو، اللہ جنت بھی دے گا، اللہ جنت میں آپ کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، معذرت سے کہوں گا، اچھے لوگوں کے قدموں میں بیٹھنا ہم فخر جانتے ہیں، پاؤں چومنا اعزاز جانتے ہیں، لیکن جنہوں نے، وہ کسی نے کہا نا کہ دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، وڈیاں وڈیاں پگاں مان لینا بندہ بڑا نہیں ہوتا، بندہ رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ لوگوں کی جو عقیدت کا رشتہ ہے وہ مذہب کے نام پہ لوگ ہمارے ہاتھ پاؤں چوم لیتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا انتہائی معذرت سے ان لوگوں کے چہروں سے نقاب اتاروں گا جو مذہب کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے رویے یہ ہو کہ غریب ٹائم لینے آ جائے ہم ٹائم نہ دیں، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے ہم مسئلہ نہ بتائیں، اور ایک بندہ بہاول نگر سے، چیچا وطنی سے، ملتان سے، کراچی سے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آئے اور اس کو ہم نظر انداز کر دیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس دینے کے لیے نذرانہ نہیں، اس کو مسجد کی نکر میں بٹھا یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں بٹھا دے۔ اور بھائی وظائف کی کمی نہیں ہوتی، سالک جب راہ سلوک میں منازل طے کرتا ہے یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ختم ہوتا ہے دوسرا سبق ملتا ہے۔ سبق تو وہ پچھلے ہفتے لے کے گیا تھا، وہ بیچارہ دکھی ہوا تھا، گھر سے کوئی چوٹ لگی تھی، وہ تو کندھا تلاش کرتا تھا، وہ سمجھتا ہے وہ کندھا ایسا ہے وہاں سر رکھ کے رہوں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے، لیکن نظر انداز اس لیے ہوا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ خیر وہ عقیدت میں بیٹھ کے یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا۔ تھوڑی دیر بعد کلف لگے کپڑوں میں ایک شخص آیا، آگے پیچھے خدام، اور وہ سیدھا اندر چلا گیا۔ اندر سے آواز آئی، آپ کسی کے ہاں پیغام بیچتے تو میں خود ہی آ جاتا، بتائیے گا اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو دوست جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ اور واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت ہو، دوڑتی گاڑیاں ہو، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ شہر کا، دیہات کا بڑا آدمی وہ ہے۔ دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا دوست، یہ دولت تقسیم ہے، اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، جس کو زیادہ دیا اس کے لیے بھی امتحان، جس کو تھوڑا دیا اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ دولت سے بڑا نہیں ہوتا بھائی۔ واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں، خود کو چھوٹا محسوس نہ کریں۔ ہمارے دیہاتوں میں تو باقاعدہ کہتے ہیں انہوں اوقات اچ رکھ۔ اوقات کس چیز کا نام ہم لوگوں نے رکھا ہے؟ ہم نے دولت کو معیار بنایا ہے۔ میاں صاحب تو تنقید کرتے، وہ کہتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ دولت سے بڑا نہیں ہوتا بھائی، بندہ رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اچھا ہمارے دیہاتوں میں نا کچھ لوگوں کی گردن میں سریانی گارڈر ہوتا ہے، گارڈر سمجھتے ہیں نا، وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے پھرتے ہیں
کہ لوگ مجھے آگے بڑھ کر کے سلام کریں. کچھ بے نیاز بھی ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں بعض جگہ پہ طبیعتوں میں بے نیازی ہونی چاہیے. ایسے متکبر لوگوں کے پاس بے نیازی سے گزرنا بھی چاہیے, یہ بھی صدقہ ہے. کچھ بے نیازی سے گزر جائے نا تو طوفان آ جاتا ہے اور تڑپ جاتا ہے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی مجھے نظر انداز کرنے کی. آگ بگولا ہوتا ہے, گزرتے لوگوں کو پوچھتا ہے کہ یہ کدھر پتر ہے, اور جس کا بھی ہے بھائی تم بڑھ کے سلام کر لو. عزت مانگنے سے نہیں عزت ملتی, عزت دینے سے عزت آتی ہے. مٹی جے نہ مٹی تے رئی مٹی, مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی. ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی, پیار کسے دا درد سوغات بن گئی. عزت مانگو گے تو عزت نہیں ملے گی, عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. ہم کہتے ہیں ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو, کبھی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرو, کبھی کبھی اس سے مشورہ مانگا کرو. یار عزت دے کر تو دیکھو عزت آئے گی. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے. انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا, کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ بھائی جان غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا, ہاں غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. یار غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے. وہ کہتا تیری جرت کیویں ہوئی ہے, تو اپنی اوقات تے وے, تو 2 وقت کا کھانا نہیں میری بیٹی کو دے سکتی. اور رازق ہم ہیں, بہنیں ولی بناتی ہیں, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. یار اپنے لہجوں میں تھوڑی سی شائستگی اور رویوں میں تھوڑی سی شائستگی پیدا کرو. خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں, وہ غریب آدمی تھا, جھاڑو دے رہا تھا, کہا پتر کھانا کھا لا. دھوکا لگا, کون منہ لگاتا ہے؟ پھر آواز آئی, بیٹا کھانا کھا لو. ششتر ہو کے کہتا ہے حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں جی بیٹا جی کھانا کھا لو. جھاڑو اس نے وہاں رکھا, دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اور بھائی اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں, صرف 2 میٹھے بول ہیں. پتر کھانا کھا لے, خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. دین رویوں کا نام ہے بھائی, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سریرا کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور ہیں, لیکن ایک جگہ طوفان تھا. ایک بچہ جس کی آنکھوں میں آنسو, پھٹے پرانے کپڑے. حضور گزرے کے قدم رک گئے. فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے, شہید ہو گئے. میں یتیم ہو گیا, ماں بیوہ ہو گئی. ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, ستیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے کریم آقا فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی تیرے چچا لگیں, اور حسن و حسین تیرے بھائی لگیں. وہ بچہ کہتا ہے یہ رشتے میرے ہیں. حضور فرماتے تیرے ہیں, آج سے تیرے ہوئے. اس نے کہا اگر یہ میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. سنیے گا صاحب, عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے اور حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے, اس کو اچھے نئے کپڑے پہنائے, پھر انگلی تھامی, عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سریرا کھلا میدان آیا, بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کہتے او بھائی ابھی رو رہے تھے. فخر سے کہتا ہے بھوکا تھا کھانا ملا, ننگا تھا لباس ملا, یتیم تھا ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن, علی چچا, حسن حسین بھائی. وہ کہتا ہے اب بیمار ہوں. یہ ہے اخلاق دوست, یہ ہے رویے, یہ ہے کردار. جس سے بھی ملو خندہ پہ. امام راضی نے ایک یتیم کو بیان کیا, والد دنیا سے چلا گیا, ماں کے تن پہ جو قمیض تھی جگہ جگہ سے پھٹی تھی. ماں سے کہتے ماں اجازت دو چچا سے قمیض لے آؤں. کہا بیٹے تو عرب کی روایت سے واقف نہیں, قمیض نہیں ملے گی, دھکے ملیں گی. بچہ تھا تھوڑا سا, ماں سے محبت میں الجھا, رشتوں کی قدریں بتانے لگا. ماں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن اجازت دے دی. یہ چچا کے دروازے پر آیا, دستک دی, اندر سے چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے, ان سے باتیں کرنے لگا. اس نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے, یا کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو یار جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. عید والے دن آلو چھولے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, غبارے بیچ رہا ہوتا ہے, پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے. یہی کہا ہوگا تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور میں سوالی بن کے آؤں, قمیض دے دو. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں چچا آ گیا, اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجا. بھائی جان مجھے بتائیے گا کیا بھتیجے کو دیکھ کر کے بچھڑا بھائی یاد آیا؟ آنکھیں نمناک ہوئی, دل میں گداز اترا, شفقت کے بازو پھیلے. ہم نے پڑھا ہے بھائی. اس نے عرب کی روایت نہیں توڑی, دھکا دے دیا. کہتا ہے منحوس
پلٹ جا کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ آب گینائے دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا، سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی، کہا پتر تینوں کنے روایا؟ اس نے کہا عرب کی تلخ ہواؤں نے بھائی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا چچا نے مارا ہے۔ کہا گھبرا نہیں بیٹا، وہ آ گیا ہے جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہا حرم میں میرے نبی جلوہ فراز ہے بیٹا، جاؤ جو مانگو گے عطا ہوگا۔ گھر آیا، ماں نے کہا تجھے منع کیا تھا۔ کہا ماں سچ کہا، عرب کا معاشرہ بڑا بے رحم ہے، لیکن سنا ہے اس شہر مکہ میں ایک شخصیت ایسی ہے جو مانگو عطا کرتے ہیں۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ ماں چونک سی گئی، کہتی نہیں جانے دوں گی۔ کہا ماں کیوں نہیں جانے دو گی؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے، اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے، دے دیں گے، ٹھیک نہیں تو لوٹ آؤں گا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں، ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں، مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں دوست، کیا کچھ نہیں ہمیں کہا جاتا، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کو دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتے ہیں۔ تقاضا تھا اس بچے پہ، یتیمی کا داغ دکھاتا، تقاضا تھا اس بچے پہ اپنوں کے رویے بتاتا، تقاضا تھا اس بچے پہ پھر سر راہ ملنے والے آپ کے غلام کا تذکرہ کرتا، تقاضا تھا کہتا کہ سنا ہے آپ رحیم بھی ہو، کریم بھی ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو۔ اتنا کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہیں کہا، بلکہ آگے کہتا ہے جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں، میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ حضور ناراض نہیں ہوتے، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر یوں بازو پھیلا لیے، فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ۔ بتائیے گا جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا؟ جس سے بھی ملو تو خندہ، بلا امتیاز ملا کرو دوست، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمی، یہ چودھری، یہ بت ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یقین مانیے گا آپ بلا امتیاز لوگوں کو ملنا شروع کر دو، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی پوری بستی ہی مسکرا رہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن سلیم کو ایک اور نصیحت فرمائی، جابر کسی کو شرمندہ نہ کرنا، کسی کو، اور ہم لوگ قدم قدم پہ کر دیتے ہیں۔ بازار کی نکر پہ شور سنائی دیا گیا، اس جم گٹھے میں میں بھی داخل ہوا، ایک دوسرے کو رسوا کر رہا تھا، آواز آسمان کو چھو رہی، دوسرا جو رسوا اور نظریں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے لبوں پہ وہ بڑی عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے پوچھا خیریت؟ وہ کہتے اس نے قرض لینا ہے۔ میں نے کہا ایسے زاویے میں سوال کرے یار، اس کی عزت نفس کا ہی خیال کر لے۔ اچھا میں نے پوچھا قرض کتنا ہے؟ بعض لوگوں کی بری عادت ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے۔ میں نے کہا لینے کتنے ہیں؟ وہ کہتا ہے 150 روپیہ۔ کیا اوقات ہے یار 150 روپے کی؟ برسر بازار اللہ کے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہم بازار میں کھڑے ہوئے تو تڑپتا ماحول دیکھا، ہم مسجد میں آئے، انتہائی معذرت سے کہوں گا ہم نے مسجد میں بھی آ کر کے جو نمازیوں کے رویے دیکھے۔ دیکھا بھائی انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے یار، ایک بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، معافی مانگ کے آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ گناہ گار کے لیے امتحان بڑا ہے، ایک تو امتحان یہ ہے کہ وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو پرانا دوست مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے، شراب خانوں میں گزارتے تھے، آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے، دکھی ہو کے وہ مسجد میں آتا ہے کہ چلو وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی، ماحول خوبصورت ہوگا، میں جاؤں گا تو مجھے عزت کی جا پہ کھڑا کریں گے۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ مسجد میں میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جو ہی مسجد میں اس کے قدم آئے تو ہمارے رویے بھی تلخ نکلے۔ ہم نے کہا لو سو چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، اور تینوں مسجد آ کنے وہایا، چور چوری چھوڑ دیتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو؟ وہ بھی کہتے ہیں اللہ جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں۔ ہم نے بھی ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیا۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا نا، اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا نا، اس کے کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، اور بھائی اس کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں، لیکن ہم نے بھی ذلیل کر کے نکال دیا۔ مسجدیں ویران ہیں بھائی، جا کے حالت دیکھ لو، کنال میں مسجد ہوتی 10 نمازی نہیں ملتے۔ اقبال اندلس کے کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں، اجڑا دیکھا تو اقبال پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہی مینا اسے، کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے،
خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے۔ اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہاں کے نمازی نہ رہے۔ یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ، ویران ہے یار اللہ کے گھر، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے رویوں سے وہ بیزار ہو کے پھر اندھیر نگری میں چلا گیا۔ ہم نے بازار میں تڑپتا، ہم نے مسجد میں سلگتا ماحول دیکھا، اور آئیے گھروں کا ماحول دیکھیے گا، اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا، کیا اوقات ہے بھائی اس کی، ہاتھ سے گر گیا یار، جان بوجھ کے نہیں پھینکا، ٹوٹ گیا، ٹوٹنے والی چیز تھی، بازار سے نہیں بھی آ جائے گی، تو رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتے تو تجھے قدر ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک نمائش والے، بہت زیادہ ہیں، ان کی ریشو زیادہ ہے، اور نمائش بیٹی والی کی طرف سے بھی ہے اور بیٹے والوں کی طرف سے بھی ہے۔ بیٹی والے ہمارے دیہاتوں میں باقاعدہ رسم وخالہ کے نام پہ ایک خاتون کو کہا جاتا ہے اور وہ پورے محلے کی عورتوں کو جمع کرتی ہے، اور وہ اس کا سارا جہیز کا سامان باہر چارپائیوں پہ بچھایا ہوتا ہے۔ وہاں مزدور کی بیٹی بھی آتی ہے، وہاں بیوہ کی بیٹی بھی آتی ہے۔ تو جب وہ دیکھ کر کے واپس جا کے اپنے بوڑھے باپ کو کہانی سناتی نا، اس نے جو پہلے دن کپڑے پہننے، اس کی بیٹی نے 2.5 لاکھ کا سوٹ ہے، کہاں سے مزدور لا کے دے گا؟ جو اپنی بیٹی کو عید والے دن بھی 500 کا جوڑا نہیں لے کے دے سکتا یار، کہاں سے وہ سونے کے کنگن لا کے دے گا؟ وہ تو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں لے کے دے سکتا۔ ہمارا جینا حرام کیا ہے ان لوگوں نے جو نمائش کرنے والے ہیں۔ ہم تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں یار۔ ہم نے 15,000 کمانے والوں سے سناؤ کیسے اللہ کرائے پہ رہتے ہیں، وہ کہتا اللہ دا بڑا ہی شکر ہے، لیکن جب نمائش ہوئی، ہمارے بچوں نے چھوٹی چھوٹی خواہشیں ماں باپ کے سامنے رکھی، تو کہاں سے وہ بوڑھا پوری کرے گا؟ یہ ہے نمائش والے، بیٹی والے بھی اور بیٹے والے بھی۔ بارات جب جاتی ہے نا، جب میرج ہال میں داخل ہونے سے پہلے ڈولک کی تھاپ پہ جس طرح بھنگڑے ہوتے ہیں اور نئے نوٹ فضا میں اڑتے ہیں، غریبوں کے بچے جب ان پیسوں پہ جھپڑتے ہیں، کئیوں کو ٹھڈے بجتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، کئی بیچارے گاڑیوں کے نیچے کچلے بھی جاتے ہیں۔ یار یہ کوئی پیسہ لٹانے کا طریقہ ہے؟ یار آپ کو خوشی ہوئی ہے، خوشی منانے کا طریقہ ہے؟ کتنا ہی اچھا تھا، دولہے کو دیتا چچا، تایا، پھپھا، ماما، بھائی، کزن، جس نے بھی پیسے پھینکنے تھے وہ لا کر کے دیتا، یار ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن آج اس خوشی کے دن اس محلے بستی میں تجھے پتا ہے کون کون سے گھر میں چراغ نہیں جلتا؟ وہ یار پیسے دیتے، جا کے ان کی خدمت کر کے آتا، بھائی جان وہ بھی راضی ہوتے، عرش کا رحمان بھی راضی ہوتا۔ لیکن ذلیل کیا ان نمائش والوں نے۔ اور دوسرے طرح کے لوگ وہ ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، نمائش سے ڈیمانڈ آتی ہے، اور ڈیمانڈ کرنے والوں نے تو باقاعدہ فہرست بنا کے دی ہوتی ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں، اور یہ چیزیں آپ نے اپنی بیٹی کو دینی ہے، تو لہٰذا شادی سے کچھ دن پہلے ہمارے گھر تک پہنچ جائے، اور اس کے اوپر سرے فہرست جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ گاڑی ہوتی ہے۔ اور میں اس بوڑھے کو جانتا ہوں جس کی بیٹی کو طلاق اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے گاڑی جو ڈیمانڈ کی تھی اس میں سائز اس کا چھوٹا تھا، تو اس نے اسی رات اس بیٹی کو طلاق دے کے واپس گھر بھیج دیا تھا۔ اتنے چھوٹے ہو گئے ہم یار۔ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی۔ کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ گھروں میں بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، بوڑھا باپ کہاں سے جہیز لا کے دے؟ یہ ڈیمانڈ والے ہیں۔ اور تیسرے ہیں جن کی نشاندہی میں کرنے لگا ہوں، جن پہ میں نے بات کرنی ہے۔ یہ 2 خطرناک تو ہیں، ان خطرناک لوگوں کا ہمیں پتہ ہے، ان کمینہ صفت لوگوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم نہ تو نمائش کرنے کے قابل کیونکہ ہم تو مزدور لوگ ہیں، اور نہ ہم ڈیمانڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں پوری کرنے کی، کیونکہ ہم تو 500 روپے روزانہ کا کما کے لاتے ہیں، 2 ٹائم کا بچوں کا کھانا ہی پورا ہوتا ہے۔ ان دونوں لوگوں سے ہمارا کیا سروکار؟ لیکن خطرناک ترین لوگ بہروپیے ہیں۔ یہ جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں، نہیں جی سانوں کچھ بھی نہیں چاہیے، جنہیں تھی دے دی تھی پیچھے کی رہ گیا، اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کی، اعتماد کر لے یار، لوگ بھلے لگے۔ لیکن 1 ہفتہ 2 ہفتے گزرتے ہیں تو جو تماشا گھر میں لگتا ہے۔ مجھے ایک بیٹی نے کال کی کہ مولوی صاحب مجھے یہی باتیں تھی کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن اب وہ کہتی بہانے سے کہتی میرے گلاس میں پانی دے، میرے برتن میں مجھے کھانا دے۔ اور یار ہم نے برتنوں سے شادی کی ہے، اور ایڈے چھوٹے چھوٹے لوگ بھی دیکھے نا، وہ آنے چل یار کچھ نہیں تو موبائل تو دیں گے۔ یہ ہیں ہمارے رویے، یہ ہیں تلخیاں اس معاشرے کی۔ بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے تو ہم کہتے ہیں
گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. جو ماں نے دیے ہیں وہ استعمال کر. اور اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو نا تو ہم کہتے ہیں بلاؤ دے پچھلیاں نو. بوڑھے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوتے, تڑ تڑ زبان چلتی ہے, یہ سکھا کے بھیجا ہے. اور پھر وہ بوڑھے بیچارے کیا کریں گے یار. ماں چادر رکھے گی, بوڑھا باپ پگڑی رکھ دے, معاف کر دو جی بیٹا جی. اچھا داماد کو شرم بھی نہیں آئی, اتنے تلخ رویے. یہ آخری بار ہے, آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. سنیے گا جوانوں, میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں, ایک جس نے تجھے جنم دیا, ایک جس نے تعلیم دی, اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. سسر بھی باپ ہوتا ہے. اور آگے سے اتنا تلخ رویہ, یہ آخری بات ہے, بار آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور وہ پھر بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں. پتر سورج جوڑا پہن کے آئی تھی, سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. حسرت بری نگاہوں سے وہ بیٹی جو گھر کی رونق تھی, جو جگر کا ٹکڑا تھا, اپنے ماں باپ کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھ کر کے پھر آ کر کے بیٹی کے آگے کپڑا پھینک کے اور گزارش کرتے ہوئے بوڑھی ماں, بوڑھا باپ کہتا ہے سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی, سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. وہ کہتی ماں 2 وقت کا کھانا نہیں دے گی, رہنے کو ایک چارپائی نہیں ملے گی. سمجھا کے جاتے پتر تو طلاق لے کے آئی نا, تیری 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں, کون رشتہ دیکھنے آئے گا. مارے کھاتی ہے, دکھ سہتی ہے, کوئی سسرال سے زخم مل جائے بہانہ بھی بنا لیتی ہے, اور دکھ سہ سہ کے قبروں میں چلی جاتی ہیں. کچھ بیٹیاں دکھ تو سہتی ہیں, وہ ساتھ تانے بھی سہتی ہیں. دکھ تو شاید برداشت ہو جاتے ہیں لیکن تانے نہیں برداشت ہوتے. کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں ان کے باپ شرابی ہوتے ہیں, اور کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں ان کے بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بھائی شرابی ہوتے ہیں. ساری زندگی شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن کہلاتی ہے. اور وہ تو بیچاری پہلے ہی بڑی دکھی ہے یار, ہمارے رویوں سے اور دکھی ہوئی. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. بتائیے گا دوست مجھے, اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے. یقین جانو ان کے نوالے بھی ہم گنتے ہیں. اور ہمارے جوان کہتے ہیں کہ تو میری وجہ تو رہ رہی ہیں, گھر والوں کی طرف مینوں کھلی آفر ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں اس کو فارغ کر, ہم لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے, تیرے لیے کوئی رشتوں کی کمی ہے؟ گڈی گڈے کا کھیل ہے یہ, ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا. اور یار یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے, اور اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہوں پھر بھی نہیں جینے دیتے. میں نے اللہ سے دعا کی, میری شادی ہوئی, میں نے کہا یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. میرے لیے دن وہ بہت بڑا تھا جب میرے گھر میں رحمت اتری. اللہ نے میری دعا قبول کی. ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر فرمائے, ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. تو مجھے واپس آ کے بتا دی 4تھی بیٹی ہوئی ہے. اس بات کا رونا پڑا ہے. اور ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے دوست, تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں. مجھے فیصلہ آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی, بولی صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں پہلے اولاد کوئی نہیں, کہتی 4 بیٹیاں. میں نے بیٹیاں رحمت ہیں. مجھے رو کے اس بڑھیا نے کہا بولی صاحب انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے, اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. بہت ساری بیٹیوں کو طلاق اس وجہ سے ہوئی کہ وہ زیادہ بیٹیاں جنم دیتی ہے, اور طلاق دلانے والی بھی عورت ہے, وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی. نہ ہو تو نہیں جینے دیتے, بیٹیاں ہو تو نہیں جینے دیتے. اور ایسی بیٹیوں کے لیے دوسرے دن ہم نے کٹہرے میں کھڑے کر کے رسوا کرتے. ایک گھر کا فیصلہ تھا, مجھے بلایا گیا, بات سنی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے آٹا گننی تے ہل نہیں گئے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی. میں نے کہا چلو جی اماں جی جان دیو, معاف کر دیو. رونت برا لہجہ, پاؤں سے جوتا اتارا, اس کے بھائی کے منہ پہ مارا. آواز تھی جتی پوری آئی نہ آئی تے لا کے سڑ چڑی. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کوئی مرد بات کرتا تو بحث کرتا, یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. اور میرے نبی تو عورت کو عزت عطا فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں. حضور فرماتے عائشہ اس میں کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور میں نے یہاں ہونٹ رکھے, میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور عورت کو عزت. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا بیٹی جاؤ ابو سے کہو وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دیں. آپ نے آ کے عرض کیا. حضور فرماتے بیٹا جاؤ ماں جی سے اپنی والدہ سے پوچھو کہ وہ چادر کرنی کیا ہے. آپ گھر آتی تو حضور بھی تشریف لے آئے. فرمایا خدیجہ خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے یہ چادر اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. آقا فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو, اگر میرے جسم کی جلد بھی مانگتی میں تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا. او حضور عورت کو عزت دے, ہم پاؤں کا جوتا کہیں. حکیم لقمان سے کسی نے کہا تھا آپ نے لوگوں کا علاج کیا, شفا کیسے ملی؟ کہا 2 پڑیاں تھی میرے پاس. کہا کون کون سی؟ کہا فرق بھی بڑی جلدی پڑے گا. کہا کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. کسی نے کہا فرق نہ پڑے تو کہا مقدار بڑھا دیا کرو.
معاف کرنے والے بنو یار, درگزر کرنے والے بنو. ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں, بہت بڑی بات دے کے جا رہا ہوں, اس کو پلو سے باندھ لیجئے گا. کبھی گھر میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو یہ بات آپ کو سہارا دے گی. میاں بیوی اور تیسرا اللہ, جب تک یہ تین ہوتے ہیں نا گھر نہیں برباد ہوتے. ہماری زندگی میں جب بھی کوئی چوتھا بندہ آیا نا اس نے گھر برباد کیا. مجھے ایک صاحب کہتا ہے جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے, اور بڑی ہمشیرہ. میں نے کہا بہنوئی اپنی جگہ پہ, اچھا کچھ گھروں میں یہ کھاتے پیتے جو داماد ہوتے ہیں نا, یہ بعض اوقات ہمارے بڑے بھی انہیں فیصلہ کا اختیار دیتے ہیں. یہ لوگ اختیار جب لیں گے تو رد عمل کے طور پر ضد آئے گی, دو گھر برباد ہوں گے. میں نے کہا بھائی ناراض نہ ہوئیے گا, آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہے, فیڈر پیتے ہو یار ہم اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے. میرے نبی فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی, کچھ اچھی ہیں, فرمایا وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. لیکن ہم اتنے غصیلے, اتنے جذباتی ہیں, بات چھوٹی سی فون اٹھایا اور اس کے باپ کو کال کر کے کہا ساڑھے علی نہیں ہوا کے, ہم تو ساری رات خراٹے برتے رہے, لیکن ہمیں کیا خبر یار ان بوڑھوں کی ساری رات کس طرح مسلح پہ تڑپ کے گزری. ہاں یہ دیکھنا ہوگا بھائی. اور معاف کرنے والے بنو یار. اپنے کمرے کی مانا کہ کچھ عورتوں کی بری عادتیں ہوتی ہیں اور وہ گھر کو بعض کا جہنم بھی بنا دیتی ہیں, لیکن بھائی جان بہر صورت وہ کسی کی بیٹی بھی تو ہے. اس بیٹی کو بھی میں اب ایسے ہمارے سامنے کیس آتے ہیں, کچھ تلخیاں دوسری طرف سے بھی ہوتی ہیں. میں ان بیٹیوں کو بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے جس طرح پیچھے ماں باپ چھوڑ کے آئی یہ بھی ماں باپ ہے, جس طرح پیچھے بہن بھائی ہیں یہ بھی بہن بھائی ہیں, یہ بھی رشتوں کی قدروں کو جانے. لیکن ہم نے زیادہ جو رویے دیکھے ہیں, طلاق کی ریشو جو زیادہ دیکھی ہے, اور گھر اجڑتے جو ہم نے دیکھے وہ مردوں کی طرف سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی درگزر کرنے والا مزاج پیدا کرو, معاف کرنے والا مزاج پیدا کرو. یہ آخر پہ ایک دو بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. ایک دفعہ دروشی پڑھیے گا, صلاۃ والسلام. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی میں نے زوجہ کا بیان پڑھا, دل کو چھو لینے والا ہے. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 اچھی عادتیں ہیں جو مجھے متاثر کر کے. 6 اچھی عادتیں ایک اچھے شوہر میں ہوتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں نا تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں, اور جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو آپ فرماتی مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے, جاتے بھی مسکراتے. اور تیسری اچھی عادت آپ فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے کہ یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. خرچ دینے میں یہ شوہر کی ذمہ داری ہے نا. ہم باہر دوستوں میں ہوں تو 10,000 کا کھانا کھائیں گے, 2 لاکھ مری اڑائیں گے, گھر میں 500 روپیہ خرچ دیا ہے تو اس کا بھی حساب لیتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کی ہم نے عادتیں دیکھی ہیں, کیونکہ دیہات کے ہیں اور دیہات میں یہ مسائل ہماری نظروں سے گزرتے ہیں. 500 روپیہ دیا اس کا حساب بھی لیتے ہیں. اور بعض تو اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہم نے دیکھے وہ کہتے ہیں یہ پیچھے پچھائیے, اور جس نے پال پوس کے جوان کر کے پڑھا لکھا کے آپ کے ساتھ بھیج دیے, یار وہ آپ کے 500 روپے کے بھوکے ہوں گے. یہ ایک سوال ہے یار. خیر یہ گھر کے بعض کو تو بڑے بھی بات کر دیتے ہیں. اور چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے کہ یہ ان سے کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. دیکھیے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا یہ بڑا بے تکلف سا رشتہ ہے. شوہر سے بیوی خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی. تو شوہر اگر یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ خود لے لے تو گناہ تو نہیں, وہ گستاخ تو نہیں ہوگا. میں اشارے کنائے سے بات کر رہا ہوں, بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. 5ویں اچھی عادت آپ فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے, اللہ اکبر, یہ بہت بڑی عادت. آپ فرماتی میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا, کھانا یا کپڑے دھو کے دے دیتی ہوں, تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا بڑا اچھا بنا تھا. کہا ذرا اپنی بیوی کو تو بلاؤ. کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. تو وہ رونے لگی. پیر صاحب نے کہا پتر تو شرمندہ ہی کر چھڑے, میں تو تیری تعریف کر رہے ہیں. اس نے کہا حضرت آپ کی بات پہ نہیں رونا آیا, آپ کے مرید پہ رونا آیا. میں جب سے اس کے نکاح میں آئی ہوں اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. انسانی فطرت ہے نا, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. حضور گھر تشریف لائے, کھانا پیش کیا گیا. حضور نے پوچھ لیا گھر میں کھانے کو ہے؟ تو عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے, سالن نہیں ہے. فرمایا لے آئے. حضور سرکے سے روٹی کھاتے اور کیا فرماتے, واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. سرکہ بڑا ہی اچھا سالن. ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے صاحب کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو حضرت کے تیور دیکھنے والے پہلے تو گوری ڈال کے دیکھا, پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارے گا, اور آواز کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا, یہ کوئی رویے ہیں. 6ٹھی خوبی اور بہت بڑی خوبی, اور اسی پہ گفتگو سمیٹتے ہیں.
چھٹی خوبی آپ فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اسے ایک بات پہ عمل کر لیا جائے طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ دارالفتاء میں لائنیں لگی ہوتی ہیں, طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے. مجھے 25 سال ہو گئے قبلہ کے پاس, میں نے 25 سالوں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے طلاق دینے سے پہلے طلاق کے مسائل پوچھے ہوں. بلکہ میں نے 25 سال میں جتنے بھی لوگ ملے ہیں وہ طلاق دینے کے بعد طلاق کے مسائل نہیں, طلاق کا حل نکالنے کے لیے آتے ہیں کہ مولوی جی انہوں حل کر دو, ایک بات پہ عمل کر لو, طلاق کی ریشو کم ہو جائے گی. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ اگر کسی بات پہ تکرار ہو جائے, نزاع پیدا ہو جائے, تو آپ فرماتی میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں 6 مہینے لگوائے یہ عقل ٹکانے آئی. معذرت سے بھائی, یہ 6 ماہ ہماری بہن بیٹی کو کوئی لگوائے تو ہمیں اچھے لگے گا؟ معاف کر دیا کرو یار. فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا, شرمندہ کرنا اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. حضور کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں, ایک صحابی کی ہوا خارج ہوگی. اس بات سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم اسی پہ انشاءاللہ. ہوا خارج ہوگی اور وہ اٹھنے لگے. اٹھتے تو نمایاں ہوتے, وضو خانے جانا تھا, ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے, حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی, شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا, اور ہم لوگ قدم قدم پہ ذلیل کر دیتے, رسوا کر دیتے. اللہ مجھے آپ کو اچھے اخلاق عطا فرمائے. اس اسٹیج کی زینت علماء مشائخ تشریف لائے, شخصیات آئیں, آپ لوگ وقت نکال کے آئے, اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر پہ ایک اعلان, میں بڑا لمبا سفر کر کے آپ کے یہاں آیا اور شوق و وارفتگی میں آیا, آپ لوگوں کی محبت کھینچ لائی. تو آخر میں عرض کروں گا, ہمارے ہاں بھی سال میں ایک دفعہ مرکز مصطفیٰ میں سالانہ مصطفیٰ اجتماع ہوتا ہے حسب روایت. انشاءاللہ اس سال 13 مارچ بروز اتوار دوپہر 12 بجے سے لے کر نماز عصر تک یہ پروگرام جاری رہے گا. اس میں تلاوت ہے, نعت ہے, مصطفی مبلغین کے خطابات ہیں. بعد عظیم پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب امیر اعلیٰ ادارت المصطفیٰ آپ خطاب فرمائیں گے. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ نور و نگہت سے لبریز اس محفل نور میں تشریف لا کر ابدی سعادتوں کے حقدار بنیے گا. با مقصد پروگرام ہوتا ہے, وقت ضائع نہیں ہوتا, سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. آپ تشریف لائیں گے تو ہماری آنکھیں آپ کے لیے فرش راہ ہوں گی. آپ کے بالکل پڑوس میں صادق آباد میں ہمارے نمائندے عمر خان اور ان کی پوری ٹیم, ماشاءاللہ یہ بچے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیے گا. یہاں سے گاڑیوں کے قافلے چلیں گے تو آپ ان سے رابطے میں آئیے گا. اور ہمارے پاس رحیم یار خان سے بھی ہماری ٹیم ساتھ یہاں تشریف لائی ہے, ان کے ساتھ بھی آپ رابطے میں آ سکتے ہیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.